فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا أعز خلق الله وعلى آلك وصحابك يا أكرم خلق الله السلام علیکم. مختصر وقت جس مسئلے سے اللہ جل شانہ دی مدد توفیق نال اظہار خیال کرا اس کا عنوان ہے گستاخ رسول کی سزا قتل کیوں؟ کئی مغالطہ آفرین گمراہ کن لوگ کوئی مغالطہ اور غلط فہمی پان کی کوشش کرتے ہیں جب کسی دوسرے انسان کی گستاخی موجب قتل نہیں تو رسول بھی تو ایک انسان ہے، اس کی گستاخی کی سزا قتل کیوں؟ یہ تو ظلم ہوگا. تو ناچیز اس محفل کے اندر اسی چیز کی وضاحت کرنی کہ یہ سراسر مغالطہ آفرینی اور گمراہ کرنا اللہ تبارک و تعالی دے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم رسول اعظام یہ دوسرے انسانوں کی طرح نہیں، یہ سراسر شیطانی نظریہ ہے کہ یہ دوسرے انسانوں کی طرح.
اس حقیقت نو سمجھنا. اس حقیقت نو سمجھن تو پہلو یہ سمجھو کہ ہر عزت اور ہر تعظیم اصلاً بالذات اصل ذات حق واسطے. کیوں؟ اس دی ذات دا تقاضا ہی ہے، یعنی ذات ہی ایسی ہے کہ جب وہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے تے ہر چیز دا خالق و مالک ہے، تو اس دی ذات دا تقاضا ہے کہ اس دی عزت اور تعظیم ہوئے. اس دی عزت اور تعظیم کسے دے دتیاں بنایا نہیں، ذات ہی موجب تعظیم. دوسری کسی شے وچ اگر عزت اور تعظیم لازم ہوئے گی تو اس دی ذاتی نہیں ہوگی. ذات حق واحد ذات ہے کہ جس کی عزت اور تعظیم خود اس کی ذات چاہتی. کیوں ذات چاہتی ہے؟ دو وجہ. ہر کمال دا، ہر شان دا وہ مالک ہے، ہر عیب اور نقص تو وہ دی ذات ذاتی طور پہ پاک اور ہر چیز کا خالق ہے. تو دو وجہ سے ہر کمال دا ذاتی اور اس دی ذات ہر نقص اور عیب کو ذاتی طور پہ پاک. ذاتی طور کا لفظ جڑا بولنے کا مطلب یہ کہ وہ دا کمال کسے دا ملیا نہیں، کسے تو عطا نہیں ہوا. ایک او دا عیب وہ جڑا او دی تنزیہ ہے، او دی تسبیح ہے، او دی پاکی ہے ہر عیب کو ہر نقص کو، تو ایک کسے دی دتی نہیں نہ اس کی ذات ہی مستحق ہے. کس چیز دی؟ ہر کمال دے ثابت ہوں، ہر کمال دے اثبات دی، اور ہر عیب تے نقص تو تقدیس اور تنزیہ اور پاکی دی. یہ ہوئی معنی ہے اللہ تعالی تو سوا تسبیح کسے دی. سبحان اللہ، پاک اللہ. یہ سبحان تسبیح جڑی ہے یہ صرف اللہ تعالی واسطے بولی جاتی ہے. کیوں کہ ہر عیب اور نقص تو پاکی جڑی ہے اس کی ذات کا تقاضا ہے. اس واسطے صرف او دی ہی ذات ایسی ہے کہ پاکی او دی ہوئے، یعنی ہر عیب اور نقص تو پاک. تسبیح دا یہ معنی ہوتا ہے ہر عیب اور نقص تو پاکی نو بیان کرنا، یہ تسبیح. حمد کیے ہر کمال اور شان نو دے واسطے ثابت کرنا. اس واسطے یہ راز ہے جڑا فرمایا جائے سبحان اللہ و بحمدہ. ہے نا ایسے سبحان اللہ و بحمدہ. من شیء الا یسبح بحمدہ. ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے اس کی حمد کے ساتھ. ہوں تسبیح کا مطلب کی ہویا؟ ہر عیب اور نقص تو پاکی بیان کرنا. پاکی ہاں پاک وہ ہے، اصا صرف پاکی بیان کرنی ہے یا اپنے عقیدے میں رکھنی ہے. یہ نہیں کہ اصا انہوں پاک کرنا ہے، اگر اصا وہ پاکی نہ بولی تو پاک ہی نہیں ہونا نا.
پاک وہ دی ذات ہے، پاکی وہ دی ذات دا مقتضا ہے، اس دی ذات دا تقاضا ہے. اساں پاکی بیان کرنی ہے یا عقیدے وچ رکھنی ہے تاکہ اسی پاک ہو جائیے. سمجھ نہیں آئی؟ تو تسبیح ہر عیب اور نقص کو پاکی بیان کرنا اور پاکی مننے کا نام ہے. اور حمد ہر کمال اور شان دو مختلف چیزیں نا. ایک عیب ہوتا ہے، عیب اور نقص، ایک خوبی اور کمال، یہ دو الگ چیزیں. ایک دا مفہوم سلبی، ایک دا ایجابی. ایک دی نفی کرنی، ایک نو ثابت کرنی. تسبیح دا مفہوم سلبی نفی کرنی، فلاں شے تو پا کے، فلاں عیب تو پا کے، فلاں عیب تو پا کے، فلاں گل تو پا کے، بچیاں تو پا کے، بیوی تو پا کے آخر کہ نہیں. یہ تسبیح. جسے خوبی اور کمال کو ثابت کرنا تو جی ہر شے نو جانتا ہے، قدرت والا ہے، علم والا ہے، کلام والا ہے، سما والا ہے، بصر والا ہے، خالق کے، مالک کے، رازق کے، فلان ایک کمالات نے جڑے وہ منسوخ کر کے تسی حمد کرتے. تو یہ حمد ہے، وہ تسبیح ہے. اور توجہ جتھے بھی دیکھو گے تسبیح پہلا ہوئے گی قرآن حمد بعد ہوگی. اس کی راز ہے. تسبیح کیوں پہلے؟ تسبیح یہ سمجھو جی میں ایک شے نو صاف کرنا، برتن ہے وہ پہلا صاف کرنا، بعد کوئی شے وچ پانی نہیں. اس کو علم کی اصطلاح میں کہتے ہیں تخلیہ اور تحلیہ. تخلیہ پہلے، تصفیہ پہلے، تے تحلیہ بعد. پھر بھرنا گھٹنا کچھ پہلا گند لگا، غلاظت لگی ہے تو برتن صاف کر لواں گے، پھر دودھ پاواں گے. توجہ ہے نا؟ تو میرے بھائی تسبیح ہے خالی کرنا اپنے عقیدے نو اللہ تعالی کے متعلق ہر غلاظت تو پاک کر دینا، اور اس ذات کے بارے یہ عقیدہ رکھ لینا کہ وہ ہر نقص اور عیب تو پاک. یہ سمجھو برتن صاف کیتا. پھر وہ جی ہر شان اور خوبی اور کمال وہ واسطے ثابت ہے. یہ سمجھو ہر برتن دودھ پا لو. ٹھیک ہے؟ تو تخلیہ پہلا، تحلیہ بعد، صفائی پہلا، تو کچھ رکھنا بھرنا بعد. تا کر کے تسبیح پہلا، حمد بعد. سبحان اللہ و بحمدہ. اور اللہ تعالی دی ذات اس دا تقاضا ہے تسبیح اور حمد، او دا حق کے ذاتی. تا کر کے اللہ تبارک و تعالی جبری طور پہ اپنے خلق اور ایجاد اور قدرت کے نام، کیونکہ او دی ذات تسبیح اور حمد دی مستحق ذاتی طور اس ذات نے ہر شے کے اندر تسبیح اور حمد، ہر چیز کے اندر تسبیح اور حمد نو بطور شعور داخل کیتا ہے. کوئی شے ایسی نہیں
جڑی اللہ تعالی دی تسبیح اور حمد نہ کرتی من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقهون تسبیحہ. تم سمجھتے نہیں ہر چیز تسبیح کرتی ہے اور حمد کرتی ہے. اس پاس جانا نہیں، اتنے تک رکھ کے صرف یہ دسنا ہے توجہ ہر طرح کی عزت اور تعظیم کا ذاتی مالک مستحق. بولو کوئی چیز مطلق کمال نہیں رکھتی. کمال مطلق اس میں نہیں جس کی وجہ سے ہم یہ کہیں ہر عیب سے پاک ہے. نہ کہ مطلق کمال اس کی شان ہے، اس وجہ سے کہنا پڑتا ہے ہر عیب سے وہ پاک ہے. لہذا محتاجی یہ ایک عیب ہے. ہوں لوکاں دے واسطے مخلوق واسطے محتاجی یہ عیب ہے، لیکن ایک ایسا عیب ہے کہ خالق کی نسبت عیب ہے کہ بعض اوقات مخلوق کی نسبت خود ایک کمال کا سبب بن جاتا ہے. محتاج ہونا کیویں؟ بے اولاد ہونا، اولاد بیوی بچے کا محتاج نہ ہونا انسان واسطے عیب ہے. یہ اولاد والا ہوے تے الٹا کمال والا بنتا ہے. تا کر کے اونترا آ کے تے مذمت ہوتی. لیکن اللہ تبارک و تعالی واسطے اے توجہ یہ محتاجی بندے دے اندر انسان دے اندر کمال دا سبب ہے، لیکن ادھر زوال دا سبب ہے. ذات حق ذات کا تقاضا ہے کہ وہ بیوی بچے کا محتاج نہیں. بیوی بچہ ہونا ساڈے واسطے کمال ہے، وہ دے واسطے زوال ہے. سمجھ نہیں آئی جی؟ ہوں ذات حق ہر عزت، ہر شان، ہر کمال دا، ہر تعظیم دا ذاتی طور سے مستحق ہے. کوئی کرے نہ کرے وہ اس کا محتاج نہیں. کرے گا اپنا فائدہ ہے، نہیں کرے گا اس ذات کا نقصان کوئی. توجہ ہے؟ ہوں تعظیم ہوتی ذاتی طور پر لازم ہو گئی ہر مخلوق کو. توہین ہوتی حرام ہو گئی ذاتی طور پہ ہر ایک ہوتے. کیوں؟ اتنا بڑا حق رکھتا ہے. ایک تو وہ ذات خود ہر عیب تو پاک سے ہر خوبی کمال کا مالک، دوسرا ہوے خالق محسن. یعنی اگر ذات نو ویکھو تا بھی مستحق، اگر عطا احسان نو ویکھو یعنی اگر وہ کسی کو کچھ نہ دیتا تو پھر بھی مستحق کے تسبیح اور حمد تھا. اور پھر کجا کے وہ سب کچھ دے بھی رہا ہے حالانکہ نہ ہو. یہ مطلب ہے جانب ہیں، دو جانب ہیں. اس کے تعظیم، احترام اور عزت کی دو جانبیں ہیں. ایک اس کی ذاتی جانب ہے، ایک اس کے احسان اور انعام کی جانب ہے. سمجھ نہیں لگی نہیں؟ یہ گل سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟
یہ ہوئی معنی ہے جڑا قرآن مجید نے فرمایا ہے. یہ جیڑی میں تفصیل کی ہے وہ یہ آیت کے جڑے دو لفظ پڑھن لگا یہ انہوں کی تفصیل ہے. ان العزت للہ جمیعا بے شک ساری عزت کا مستحق اللہ. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ للہ جمیعا ساری عزت جمیع عزت کہدے واسطے یہ دعویٰ ہے. ساری عزت کا مالک کون، حقدار کون، یہ دعویٰ ہے. دلیل کیوں؟ دلیل اس سے یہ ہے کہ وہ تسبیح حمد کا ذاتی مستحق ہے اور احسان اور انعام کی وجہ سے بھی مستحق ہے. جب ہر چیز ایک ذات ہو بھی با کمال، ایک خود عطا با کمال، تو عطا اور احسان نو دیکھو تو تمام عزت اسی کی. بنانے والا ہے، وجود دینے والا ہے، لہذا جدی عزت بھی دیکھے گا تو تین ادھر جانا پینا ہے. لہذا تمام عزت کا مالک اللہ ہے. کیوں؟ ذاتی مستحق ہے اور نسبتی مستحق ہے، نسبت عطا اور احسان کے پھر بھی مستحق. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ جس وقت ذات حق واسطے ثابت ہویا کہ ذاتی عزت ہوگی اور عزت اور تعظیم اور تکریم اور احترام واجب ہے، لازم ہے اس کی ذات کے اعتبار سے، وہ دے ذاتی لحاظ نال، احسان دے لحاظ نال جدھروں ہی ویکھو او دا ہی حق کے. لہذا تمام عزت او دیے. ہن مخلوق کی عزت کدو آئے گی؟ عزت کے اتنے تے قبضہ ہو گیا اس ذات کا. توجہ ذرا. مخلوق ذاتی طور پہ عزت بھی مستحق نہیں. کیوں کہ انہاں دی ذات ہر عیب اور نقص سے پاک نہیں ہو سکتی. وہی مخلوق عطا اور احسان کسے سے کرے، کوئی کمال بھی رکھے، یہ کول اپنا نہیں. جب اپنا نہیں تو پھر کیویں ذاتی مستحق ہو گئے. ہوں انہیں ذاتی طور پہ مستحق نہیں ہونا، اس ذات نے مستحق بنانا ہے تے عزت کا مستحق ہونا ورنہ نہیں. مثال سمجھ لو، ایک بادشاہ ہے قبضہ ملک پہ، ہر شہر پہ قبضہ ہے. ہوں اگر کسی کو کوئی چیز آئے گی وہ عطا کیتے آئے گی اپنے ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو مخلوق کا مطلب ہے عزت احترام تعظیم کی مستحق بنتی. تو کیویں بنتی؟ او دی بولو بولو او دی عطا. ہوں او دی عطا وہ کس چیز نال ثابت ہوگی جی؟ وہ اس ذات دی نسبت نال ثابت ہوگی. نسبت تے تعلق جتھے اس عزت والے دی نسبت آئے گی، تعلق آئے گا، اوتھے پھر عزت آ جانی ہے. کیوں؟ ادھر آ جانی ہے.
یہ پھر اسی طرح بن جائے گا جی میں ایک حسین و جمیل بیٹھا ہے، اس حسین و جمیل نے اپنا حسن و جمال کوڑیاں چیزاں میں ظاہر کرنا شروع کر دیتا ہے. اس ذات کریم نے مثال کا دیں حسین و جمیل اگر مختلف شیشیاں میں دسے جتھے دسے گا ہوں اتے سونا آخنا پینا ہے، لیکن یہ سونا شیشے میں نہیں کہہ رہے ہیں، یہ سونا انہوں کہہ رہے ہیں جیڑا تینوں براہ راست نہیں دسیا لیکن شیشیاں جی میں شیشیاں ویکھن سونے کی تعریف ہوتی ہے. ہوں اس کی عزت کرے گا تو وہ اصل اس عکس کی نہیں اس کی پی ہوتی. اسی طرح ذات حق عزت والا جتھے وہ نسبت آتی ہے سمجھ لے اس ذات کریم کا پرتاؤ آ گیا، جتھے پرتاؤ آ گیا ہوں یہ عزت کر، یہ عزت حقیقت توجہ ہے نا سو. نسبت اور تعلق اس ذات کا جتھے پیدا ہونا جس رنگ پیدا ہونا اس نسبت اور تعلق او دے رنگ دی اس سے رنگ دی عزت کرنی پھر ضروری ہو جانی ہے. کیوں ضروری ہو جانی ہے؟ کہ اے عزت بظاہر بھاویں اس پر تو بھی ہے لیکن حقیقت اصل بھی. یہ بھی مثال جی میں کوئی حاکم اپنا بندہ کوئی بھیج دے تو اس بندے کی عزت وہ حاکم کی شمار ہوئے گی. چودھری کا پیغام لے کے اگر کوئی آئے تو او دی عزت چودھری کی شمار ہوگی، او دی بے عزتی چودھری کی شمار ہوگی. ادنا کی مثال دینا جڑے گنڈا لے کے آؤں نائی شادی دے پیغام تے کارڈ لے کے آؤں اگر یہ کوئی دھکے چ مارے تو بھاوے یہ اپنے ذات کے اعتبار نہیں لیکن ہوں غصہ اگ وہ پچھلے نو لگنی کیونکہ یہ توہین میری ہے. ہوں یہ ذات نال تیرے ال نہیں سی آیا میری نسبت نال آیا. یہ تو اصول دیا گلاں نے، علمی گلاں نے، عقلی گلاں نے. عقل سلیم انہوں سندیا سر سٹ جاتی وہ کہتی بالکل حق. یہ فطرت عین مطابق 16 میں حکمت اس تو جڑا منحرف ہوئے گا آپ چھتر کھائے گا. توجہ نہیں فرمائی. ہوں نسبت کا راز سمجھ آ گیا. لیکن نالے بھی سمجھ
نسبت برابر نہیں ہوتی، تعلق برابر نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نائی نو تعلق پیدا ہویا ہے لیکن وقت چاٹ دا چاٹ. ہوں جہاں پتر نو تعلق تے نسبت باپ نال وہ نائی تے نہیں. نسبت مفہوم کلی رکھتا ہے. اس کے تحت انواع افراد اشخاص ہوں گے. قوت اور ذوق کلی مشکک ہو جائے گی، قوت اور ذوق کو قبول کرتی جائے گی، بدتی گھٹتی جائے گی. نسبت چھوٹی اس تو چھوٹی اس تو چھوٹی گھٹتی گھٹتی نسبت بدتی 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 کتنے پہنچ جائے گی. توجہ نہیں فرمائی. اخیر ایسا مقام بھی آ جاتا ہے ایک نسبت دوسری نسبت کو کٹ کے مار دی. مثلا نائی آ جائے پتر کے مقابلے میں تو پیو آخر اتری دے آخل نائی دیا نائی یاد نہیں ہوں میرے پتر برابر ہو گیا. چلو جی پتر کی مثال دیا کوئی گھبراوے تو پیو کی تو گل کرو. ہوں اگر باپ کے مقابلے گنڈ دین والا آ جائے ہوں سچی دسی کہ نسبت کا پتر نے لحاظ رکھنا. کیوں رکھنا ہے؟ نسبت قوی ہے، اقوا ہے، مضبوط تر ہے، بلکہ معظم تر ہے. خالی مضبوط نہیں وہ ٹوٹ سکتی سی یہ ٹوٹ نہیں سکتی. توجہ نہیں فرمائی نے. یہ نہیں ٹوٹ سکتی. ہاں اگر نسبت بناؤ والا رب وہ توڑ دے تو پھر تو ٹوٹ بھی جاتی. وہ جے فرما دے لیسا من اہلک نوح تیرا نہیں ہوں بھاویں وہ نہیں سی لیکن بڑی ذات جیڑی ذات ساری نسبت بنا والی ہے جی بنا سکتی ہے توڑ بھی سکتی. تیرے حل جو نہیں انہو عمل غیر صالح مت کو سمجھے کہ پتر ہی نہیں سی نا. فرمایا عمل غیر صالح ہے لہذا میں نسبت بناؤ والے کٹ دیتا ہی. انہیں آخیا سونے ٹھیک جے شفقت فطری غالب آ کے آپ کھلوتے من اہلی یا چیتا آیا تو معافی منگی. اللہ سونے نا تو فرما دیتا سی میں بھول گیا. توجہ نہیں فرمائی. ہوں آ جا وہ بناؤ والا نسبت بناؤ والا دین والا وہ خود دستا ہے میں نسبت کہو جی کتنے رکھی کتنے نہیں. میری نسبت کتنے ہے کتنے نہیں. ہوں جتھے ہے اتے عزت واجب جتھے نہیں اتے بلکہ توہین لازم ہو جاتی. ہوں قرآن سنو وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ.
لیکن انشاءاللہ گل تمہیں ایسی سمجھاواں گا تسی ناموس رسالت کے حوالے جلسے ہوتے پھرتے ہیں انشاءاللہ یہ تقریر نہیں سنی اصل دیکھو نا جی اسلام دلیل کا بدل دلیل نہ لگنے دل بٹھا دینی گل سمجھا دینی ثابت کر دینی بھائی تو غلط ہے تیرا یہ کہنا کہ رسول اور دوسرے سب برابر ہیں تو رسول کی گستاخی مجھے بے قتل کیوں بن گئی یہ تیرا ظلم ہے یہ تیری جہالت ہے تیری حماقت ہے یہ سمجھا دینا پھر اگلے لوگوں نے تو چانن ہو کہ ہاں گل تو ہوئی نا یہ مطلب ہے اسی سچے تو جی نہیں دلیل نہ لاؤنا تو پھر اگر قوم شروع ہو جائے ہوں ارشاد ربانی فرمایا وللہ العزہ اللہ کے لیے عزت ہے ولرسولہ اور اس کے رسول کے لیے وللمؤمنین اور ایمان والوں کے لیے ولکن المنافقین لا یعلمون اور لیکن منافق اس راز کو نہیں جانتے منافق اس بات کو اس راز کو نہیں جانتے ہوں دیکھو بھائی جی پہلے سمجھا چکے ذاتی عزت کے لیے اللہ فرماتا وللہ العزہ ہوں جی ذاتی انہوں پہلے ہی رکھنا دوسرے عطائی ہوں توجہ عطائی ہوں جنہوں عطائی وہ ہیں دو طبقے لے رسول ہی ایک رسولوں کا وللمؤمنین دوسرا ایمان والوں کا ایمان والے کون رسولوں منن والے رسولوں منن والے ہوں اللہ تعالی نے عطائی عزت کی گل کی اشارہ لا کے عطائی دو دی عزت عطائی ہے ایک دی ذاتی ہے ایک دی دو دی وہ کیڑے ایک رسول ایک ایمان والے پھر اتنے ترتیب سے غور کر ہوں جی مومنا نو لبھی ہے وہ ذاتی طور سے نہیں لبھی اور نبی کے وسیلے لبھی ہے درمیان رکھنا یہ سیدھے نہیں لے سکتے والے رسول وللمؤمنین توجہ ذرا گل یہ بالکل اکھا نظر کے سامنے رکھنا پھر جا کے مکھن آخر نکلے گا سیاح بندہ پہلی تک شروع گل سے توجہ رکھتا ہے تاکہ انجام سمجھ آ جائے نہیں تو پھر ہوں گل سمجھ للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین اتنے ہوں لفظاں تے غور ہوئے اللہ فرماندا ہے للہ العزہ اوتھے آیا اللہ اپنے او دے 99 نام نے انہاں وچوں ایک لیا سو اللہ یہ نہیں فرمایا للرحمن للرحیم للمالک للرازق للغفور للسمیع للبصیر نہ للہ کیوں اللہ دے نامہ مبارکاں دے وچوں ایک نام اے ہوئی ہے جڑا ذاتی نام ہے دوسرے کسے نہ کسے صفت نو ظاہر کر دے جے آکھدا للرحمن پھر مانا بننا سی رحمت کی وجہ نال عزت ہے جے آکھدا للغفور تے پھر مطلب بننا سی مغفرت کی وجہ سے بخشنا ہے اس وجہ سے
اگر جہنم میں پھینک دے تو رحمت نہیں، کیا ادھر ہم کا رحمت کو عزت اس کی نہیں ہوگی اس وقت؟ کیا اگر وہ نہ بخشے تو عزت نہیں رہے گی اس کی؟ یہ مفہوم سلبی نکلنا تھی۔ اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے للہ کی مطلب میں عزت کا مستحق ذاتی ہوں، جی گل میں پہلو کی تھی۔ وہ کی مطلب وہ میری شانہ صفتیں احسان انعام دیکھو تو ہر کوئی آکھے گا کہ تو عزت والا ہے، وہ تسی یہ نام دیکھو میری ذات عزت والی ہے، میں اپنے آپ عزت والا ہوں، میری ذات ہی انوکھی۔ ہوں اگے دیکھو والے رسول ہی ایتھے ہون لے محمد نے اگے آیا للمؤمنین ایمان والوں کے لیے، ایتھے علم والے حضرات نقطہ لکھ دے رسول سیگا صفت ہے، مومن سیگا صفت ہے، او صفت مشبہ ہے، اے اس میں فاعل ہے، چاہے تشبیہ ہوئے یا اس میں فاعل حدوثی ہوئے۔ اوتھے رسول آیا ہے، ایتھے مومن آیا ہے، تے جس لے صفت دے حکم لگے او دا مصدر علت بندا ہے حکم دی۔ کی مطلب؟ جس لے میں آکھاں توجہ بیلیو، جس لے میں آکھاں اوے گوریاں نو پانی پلا، او دا مطلب ہے ہر کسی آخنا گورے رنگ کی وجہ نال کہندا، یہ مطلب ہے کالے رنگ والے نشان ڈال۔ ہوں مسئلہ علمی سی، ایس مثال دیسی طور پہ سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا؟ ہوں اللہ فرما رہا ہے رسول کی عزت ہے، اس کا رسول کا مصدر بنتا ہے رسالت۔ اللہ دس رہا ہے رسول کی عزت ذاتی نہیں رسالت کی وجہ سے ہے، ذاتی میری تھی، اس کی رسالت یعنی میری نسبت کی وجہ سے ہے کہ وہ میرا پیغمبر ہے، نسبت ہو گئی کہ اللہ کا رسول ہے، اس رسالت کی وجہ سے اس رسول کی عزت ہے۔ اگو فرماندہ والمؤمنین، ہوں دس دتا سو منن والوں کی عزت، یہ مطلب ہے نہ منن والوں کی نہیں، توجہ نہیں فرمائی۔ لے رسول ہی، رسول کی عزت عطا ہن عطا عزت عطائی ہون دا سبب وچ آ گیا کہ عزت عطا کیوں ہوئی اور نسبت رسالت جڑ گئی ہے، حال نہ ہوئے، حال نہ ہوئے، میرا رسول ہے، میرا پیغمبر ہے، یہ ہوں میرا اتنا بڑا تعلق پیدا ہو گیا کہ حال عزت نہیں کرنی۔ وللمؤمنین، اور ایمان والوں کی ہوں انہوں کی عزت کیوں ہے کہ مجھے مانتے ہیں، وہ گورے رنگ والے، اس وجہ سے پانی پلاؤ یہ گورے ہیں بھائی،
سمجھ نہیں لگی نہیں یا الٹ کر لو بھائی میرے نال گورے کالے جڑے نے جی وہ کہڑے نہ رکھ لیں انہیں گل تو مثال دینی ہے یار رنگ تو اس سونے نے بنایا نے اصل دل کا رنگ ویخ رہا ہے ہاں فرمایا دل کالے نالوں منہ کالا چنگا او دل کالے نالوں منہ کالا چنگا جے کوئی اس نو جانے دل اچھا ہوئے منہ کالا دل اچھا ہوئے تا دل یار پچھانے اے دل یار دے او یار پیچھے ہوئے او متا یار بھی کبھی سیانے سائے عالم چھوڑ مسیح نس گئے او باہو لگ گئے دل ٹھکانے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، حضرت خواجہ محمد شفیع صاحب، شیخ الحدیث مفتی فضل احمد چشتی صاحب. توجہ ہے سونا اور گل سمجھو للہ العزت والے رسول وللمؤمنین ہے ولکن المنافقین لا یعلمون. توجہ ذرا رسول کے لیے عزت ایمان والوں کے لیے عزت ٹھیک ہے. رسول کی عزت کس وجہ ہے؟ کیونکہ رسالت جیسی عظیم نسبت قائم ہو گئی. مومنین ایمان والوں کی عزت کیوں ہے؟ ایمان والا اس کو ماننے والا ہے، اس کی ماننے والا ہے. توجہ اس کو ماننے والا ہے، اس کی ماننے والا ہے. یہ میں کیوں آخیا؟ کیونکہ اس کو ماننے والا ابلیس ہے لیکن اس کی ماننے والا نہیں. توجہ نہیں فرمائی نہیں. ابلیس انہوں تے مانتا ہے لیکن وہ نہیں منتی. مومن ادو بنتا ہے جدو انہوں بھی منے تے او دی بھی منے. اللہ سونا فرماندا ہے ایمان والوں دی عزت ہے. کیوں؟ ہن ایمان دی وجہ نال انہاں دی نسبت جی میں تو آنا خبردار یہ میرا ہی کیوں آ کے میرے من کا ہی یہ ساری منتا ساڈے خبردار ہے. گل پیڑی اک نہ دیکھی تیری اک کٹ دیا گا یہ ساڈا ہی. وہ یار تیری جنس دا نہیں یہ تے کتا ہے.
اس آخیا بھاوے کتے لیکن یہ سانو پچھان دے یہ واقعہ میں خبردار کتے اور دیکھا تیری جو ہے ایسے طرح سچی جو دسیا یہ وہی گلا نے جہاں فطرت نے اس کتاب کے اندر روزانہ پڑھ فطرت کی زمانے کی کتاب جہی ہے اسے روزانہ خود پڑھنا لیکن بےمان بندہ جڑا ہوتا ہے نا وہ لانتی ایڈا بے عقل ہوتا انہوں سمجھ نہیں آتی سامنے پہ توجہ نہیں فرمائی تھی جان جان کے شیران لے جاتے جب میرے میں گل سمجھاوا موضوع سمجھا لوا 100 گھنٹے آدھے رہا گے توجہ ہے سونا اچھا ہوں ادھر دو تھان سے اس ذات پاک کی نسبت ثابت ہو گئی ایک رسول نبی ہے توجہ نہیں فرمائی اگر کوئی اکیلے رسول ہی اتنے آیا اس کے رسول تم تو رسولوں کا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر اضافت عہدی بناؤ یہ رسول سے جنس مراد ہے لہذا جن سے رسول ہر رسول مراد ہے لا نفرق بین احد من الرسل تعظیم اور توحید میں نبیوں میں فرق نہیں رکھنا یہ نہ کہ تو آخر میں اس نبی کی عزت کرا گا تو نہیں کرا گا میں مومن ہوں گا نا لا نفرق بین احد من الرسل جس طرح محبوب خدا کی تعظیم فرض ہے اسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبی تمام انبیاء یعنی حضرت عیسیٰ کی فرض حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تمام کی فرض کیوں کہ جب دیکھنا نسبت نہیں تو رسالت والی اتنے بھی کھڑی توجہ نہیں فرمائی لیکن میں پہلو عرض کر گیا کہ نسبت تقریبی ہوتی ہے کمزور بھی ہوتی ہے نائی دن پیش کی عارضی کمزور وقتی پتر دی پھر نسبت موجب تعظیم بھی ہوتی ہیں موجب محبت بھی ہوتی ہے کوئی محبت کا سبب مثلا نسبت پتر دی قائم ہو گئی پتر والی نسبت اتنے محبت آئے گی باپ والی نسبت اتنے تعظیم آئے گی ہوں یہ نسبت موٹیاں چھوٹیاں ہو گئی مخلوق کے سب تو موٹی نسبت نبیاں رسولوں کی توجہ نہیں فرمائی دوسرے نمبر پہ مومنا دی اچھا ہوں سوال ہے توجہ کہ نسبت دا سبب کی بنیا ہے رسولاں نبیاں رسالت اور نبوت سبب بنی وہ جڑا نقطہ ظاہر کیتا رسول ذکر کرنے میں کہ رسول دی رسالت کے سبب ظاہر رسول دا لفظ کا دستا ہے کہ رسول کی عزت رسالت کی وجہ سے ہے وہ جڑا اصول فقہ کا قاعدہ دسیا ہے قانون کہ جب کسی مشتق پر حکم لگایا جائے گا تو اس مشتق کا جو مصدر ہوگا وہ اس حکم کی علت اور سبب ہوگا تو رسول پر حکم لگا کہ رسول کی عزت ضروری کیوں ہوئی علت کی سبب کی اس عزت کا رسالت مومنا دی عزت کیوں ضروری ہوئی او دا سبب کی بنیا ایمان بولو نا کی بنیا ادھر ویکھ ہن ویکھنے کیا نسبت رسولاں والی برابر ہے یا مولا دی بارگاہ دے اندر شاناں دا فرق ہے
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فرمایا انہاں رسولاں نوں بعض تے ایسا فضیلت بخشی. کی مطلب درجے نے اتنے رسول ایک جیسے. توجہ ہے کہ نہیں؟ ایک ہے پیغمبری، پھر پیغمبری دے صفات شانہ. پیغمبریت سارے ایک جیسے نہیں، یعنی نفس سے پیغمبری پیغام لانے میں، لیکن بعض متعلقات ایسے ہیں پیغمبری کے کہ انہوں نے وجہ فضیلت ہو جاتی ہے. مثلا ایک رسول ہے بستی کا، ہوں وہ رسالت کا تعلق ایک بستی نال ہے. ایک رسول ہے شہر کا، اس کی رسالت کا تعلق شہر کے ساتھ ہے. ایک ملک کا، اس کی رسالت کا تعلق ملک کے ساتھ ہے. ایک رسول ہے مخلوق کا کہ جس کا وہ رب العالمین ہے، یہ اس کا رحمت اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. علمبردار حق و صداقت شیخ الحدیث مفتی فضل احمد چشتی صاحب، مفتی فضل احمد چشتی صاحب. اچھا، رسالت تو بعد ایمان پہ آ جاؤ. کیا ایمان ایک جیسے؟ تو دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکنا ہے کہ تیرا ایمان تو میرے علی دا ایک جیسا؟ ہوں عزت کا سبب بنی نسبت، ٹھیک ہے، تو نسبت کا سبب بنیا ایمان. نبیاں رسولاں وچ رسالت، مومناں وچ ایمان. توجہ نہیں فرمائی. مومناں وچ ایمان سبب بنیا کیا دا؟ نسبت دا. وہ تعلق رب نال قائم ہون دا سبب کون بنیا؟ بولو ایمان. یہ ہن رنگ رب والا، یہ ہن ایک جیسا نہیں چڑھیا سارے دلوں. یہ ہوں ایک جیسا جنہ جنہ رنگ چڑھیا ہوگا نسبت دا ادب اُنہ ودتا جائے گا. جنہ گھٹتا جائے گا وہ نسبت جنی گھٹتی جائے گی. وہ پتر تے نائی والی گل، جنی گھٹتی جائے گی عزت گھٹتی جائے گی. تے جو تھڈو ہی نسبت مک جائے تو عزت تھڈو مک گئی. اولئک هم شر البریہ. اللہ فرماتا ہے کافر تمام مخلوق سے بدتر ہے. وہ رب وحدہ لا شریک جیسی نسبت نال ساریاں عزت بڑھدیاں نے. وہ فرماتا ہے کافر ساری مخلوق تو پیڑے نے. کی مطلب؟ انہیں اتنا وڈی توہین انہوں نے کی. جڑے ہیں وہ ایمان والے انہوں نے فرمایا اولئک هم خیر البریہ. یعنی یہ مطلب ہے کہ نسبت نال جڑا عزت احترام بناؤں ہے وہ بھی وہ بنا ہے عزت احترام تے توہین بےزتی کرن دا آپ طریقہ بھی دسدا ہے. آندا ہے جڑے ایمان والے تے عمل صالح والے نے وہ ہیں ساری مخلوق کو چنگی بڑی عزت دیتی. کافر جڑے نے وہ ہیں ساری مخلوق کو بھڑے بڑی بےزتی کی. اور کی سوراں تو بھی بھڑا کہہ دیتا تھا. سمجھ نہیں لگی. کافر ہو گئے ہر چیز تو، مومن ہو گئے ہر چیز تو چنگے. پر اس گل نہ رہے کہ میں چنگا
اصل گل وہ چنگا سی، اس چنگے نال تیری نسبت ہو گئی ہے تا تو چنگا جے ٹوٹ گئی تے تو پھر گندا، تے جنوں نہیں نسبت جڑی وہ بڑا ہی گندا ہے، تے جے وہ کرم چا کرے اونوں ایمان نصیب ہو جاوے تے پھر او دی نسبت ادھر جڑ گئی، پھر وہ چنگا۔ ہوں اتنے نقطہ آ گیا کتنے گل آ پہنچی کہ نسبت چھوٹی بڑی تگڑی ماری ہوتی گئی۔ ادھر ویکھو سجنوں، جی میں رب دا رنگ نبیاں رسولاں چ ہوندا ہے اوویں کسے چ ہوندا ہے؟ صدقے جاواں سید الانبیاء دی ذات شریف، توجہ نہیں فرمائی۔ ہوں انہاں وچ رنگ کنا ہے؟ اللہ کی شرطاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی شرطاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن یہ ایمان یہ کہتا ہے میری جان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، خلیفہ امام الاولیاء خواجہ محمد شفیع چشتی صاحب، علمبردار حق کو صداقت مفتی فضل احمد چشتی صاحب، جیوے 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 جیوے۔ وہ سجنوں، کافر تے مومن دی عزت اللہ ایک نہیں بنائی تے کجا ایڈی بڑی بکواس کر دینی کہ عام شخص کو نبی کے ساتھ ملانا اور پھر نبیوں تو چھاڑ مار کے سید الانبیاء نال ملانا، اور یہ کہنا کہ جب دوسرے کی توہین کرنے والا وہ دی سزا قتل نہیں، حد کے عزت کرے تو قتل نہیں، کہ سید الانبیاء دی حد کے عزت کرے تو کیوں قتل ہو بھائی؟ اتنے عجیب گل نہ ہوئی؟ توجہ نہیں فرمائی؟ کیوں ہے فرق؟ سڈے لڑن کی گل نہیں، نہ تیرے عقل کی کوئی سمجھ کی گل ہے یا تیرے عقل دے شعور دی گل ہے، یہ بے شعوری دی گل ہے۔ تیری اتنی نہیں تمیز کہ عزت اصل ہے کہ جتھے وہ کراؤں گا اوتھے کرنی، تو انہیں اوتھے کراؤنی ہے جتھے اپنا رنگ ویکھنا۔ ادھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیوں فرماتا ہے للہ الحمد، حمد صرف اللہ کی، تعریف ساری کیوں؟ یوسف علیہ السلام نے ویکھے یوسف سونا ہے، تعریف ہوگی سونا ہے، تعریف کیوں؟ تو پھر یوسف تو کچھ وہ کہتا ہے، یوسف کہ میرا لوں لوں کہ تعریف ہو گئی، وہ جی کیوں؟ وہ فرماندے نے تو پیچھا ٹر گیا۔ جس وقت میں اپنے باپ دی پشت نطفہ سا
یہ حسن میرے کو ہے تے پھر اس پانی تے نقش انہیں سونا پایا تے پھر جن نے پایا وہ دی تعریف کر. جے ہن تو ادھروں مینوں سونا ویکھ کے تعریف کرے گا تے پہنچنا اس نقاش تک پہنچ پایا. جے ادھر ویکھے گا تے تاں وی اوہی تعریف دا مستحق ہے تے جے ادھر ویکھے گا تے تاں وی دا مطلب یہ نکلیا سنگیا رب وحدہ لا شریک مولا اصل عزت کا مستحق وہی ہے تو پھر انہیں جتھے رنگ وکھاونا ہے وہی ہے. لہذا نبیوں کو اور دوسروں کو عزت احترام میں برابر سمجھنے والا وہ دیوانہ ہے جو گلیوں میں گندگی کھاتا پیتا ہے. وہ عقل شعور ہے ہی نہیں وہ گل منیے گی. ورنہ اگر عقل شعور ہوئے تو وہ بتا رہا ہے کہ بادشاہ کی نسبت اصل عزت دیواندی جتھے نہیں ہوئے گی اتنے نہیں جتھے ہوئے گی. ہوں تا کر کے ایک مومن ہوتا ہے فاسق ایک ہوتا ہے صالح یعنی ایک برا ایک نیک. وہ جی میں میرے علی سونے کی گل کر گیا مثال ایسے طرح ہوں جیڑا مومن برا ہے ایمان والی نسبت آئی کھڑی لیکن برائی نے اس نسبت کو کمزور کر دیا. جب کمزور کر دیا تو ایدی توہین برائی کی وجہ جو برائی کی وجہ سے اس کی توہین جائز ہو بلکہ لازم ہو گئی. کہندے نے فلاں برا بندہ حکا پانی وکھرا کر لو. کس وجہ نال؟ ایمان کی وجہ نال نہیں, ایمان کی کمزوری کی وجہ نال. توجہ نہیں فرمائی نے. اچھا ہوں جیڑا بندہ ہو گیا نیک ایمان ہو گیا تگڑا رنگ دا آ گیا بہتا اندر بھی ہویا تو اتنے بھی چڑھیا جس لئے اندر ظاہر باطن رنگ چڑھیا ہوں عزت ہور ود گئی اوتھے توہین جائز یا ضروری تھی وہ بھی نہیں توہین ہونے جائے نہیں صرف کی رہ گئی تعظیم اللہ دے ولی دی تعظیم ہوتی. توہین تو ڈرتا ہے بندہ مت مارے جائے ہوں جنہ رنگ زیادہ آیا اُنہ تعظیم زیادہ ہو گئی. لیکن ولیاں میں ولی گناہ تو محفوظ ہوتا ہے معصوم نہیں. گناہ ہو سکتا ہے بلکہ کئی ولی کر بھی لیں گے بلکہ کئی پہلا گناہگار ہوتے ہیں بعد توبہ کر کے ولی بن جاتے ہیں. چوروں کو تو بن گیا یہ مطلب ہے وہ کمزوری والا پاسا کھلوتا ہے. تا کر کے ولی دی توہین کافر نہیں بناندی وہ سزا قتل نہیں. اونج ایمان تو محروم ہو جائے سزا لبے سزا قتل کچھ کر دے. لیکن شریعت میں صحابی پاک دی توہین کرنے والا وہ دی سزا بھی قتل نہیں رکھی شریعت نے. مرتد نہیں ہوتا کیوں وہ نسبت نہیں آئی ہے وہ ایک قسم کی کمزوری موجود ہے. جیڑا ہوتا ہے رسول تے نبی یہ بچپنے تو لے کے آخر تک ہر گناہ تو معصوم ہوتا ہے تے گناہ نال ہوتی ہے نسبت کی کمزوری.
معصوم. ارے چشتی دلیل، ہر نبی گناہ سے شرعن پاک ہوتا ہے اور شرعی طور پر محال ہے اس سے گناہ ہونا. معصوم ہونے کا یہ مطلب ہے کہ شریعت میں اس کا گناہ محال ہے. عقلاً چاہے محال نہ ہو لیکن شرعاً وہ جی دلیل کی اس دی دلیل ہے گناہ تے گناہ رہا خلاف مروت خلاف انسانیت جنوں بے ہودہ کام کہتے ہیں نبی وہ تو ہی پاک ہوندا ہے. اس کی وجہ کی جی دلیل کی دلیل ہے کہ انہیں اللہ دا لیاونا ہے پیغام. اگر جھوٹ کوئی غلط کاری کوئی غلط کام نبی کو ممکن ہوئے تے پھر جو پیغام لیاونا ہے وہ تے اعتماد نہیں رہنا. کیوں کہ جب اصا دیکھنے پہ ایک گناہ کر گیا ذہن آکھے گا ہو سکتا ہے پھر اوتھے بھی کیتی کھڑا ہوگا رب کچھ آخیا ہوگا یہ اگو کچھ کیتی کھڑا ہوگا. لہذا حفظ ما تقدم جنوں کہندے نے گناہ سے گناہ رہا بےہودہ کام بھی نہیں کر سکتا. کیویں کہ بازار ٹردیا پھردیا کھانا پھرتا ہوگا نبی یہ بھی نہیں کرتا. کیوں کہ تردیا پھردیا کھاندے رہنا انساناں دے وچ یہ برا سمجھا جاتا ہے ادب کے خلاف سمجھا جاتا ہے پیڑی عادت سمجھی جاتی ہے پیڑی صفت سمجھی جاتی ہے. یار فلانا ایڈا بےہودہ ترتا پھرتا کھانا کھانا توجہ نہیں فرمائی. ننگے پھر جگہ پھرنا ایویں ہر جگہ دوست یعنی خلاف مروت نبی خلاف مروت کم تم پاک ہوں. کیوں پاک ہوتا ہے کہ تاکہ کوئی گناہ نہ ہو جائے. کیوں کہ جس وقت بزرگ فرماندے بندیاں دا شرم مک جائے پھر رب دا بھی مک جاتا ہے. جس لئے بندیاں دا شرم مکے اس لئے تا کر کے جڑا بندہ بندیاں تو شرماوے گناہ نہ کرے اللہ نو وہ بھی پسند ہے. کیوں اس واسطے کہ شرماؤندا پیا ہے نا جڑے میرے مخلوق دے سامنے شرماؤندا پیا ہے میرے کو بھی شرم کر جائے گا. سمجھ نہیں لگی. ہوں نبی گناہاں تو پاک ہو گیا. کیوں ہویا؟ تاکہ او دی نبوت اور رسالت شک نہ پوے گڑبڑ نہ آوے اعتماد قائم رہے بھروسہ رہے. ہر بندہ آکھے یار بندہ ٹھیک سی لہذا جیڑی گل رب دی کرتا ہے بھی ٹھیک ہوگی. تا کر کے ایمان نال دسیا جائے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات شریف اعلان نبوت تو پہلو اللہ قرآن نے فرمایا کہ آپ دی کافر کی کہندے سن سچا بھی ہے امین بھی ہے ساری دی عادت سونیاں نے. کیوں اللہ تعالی نے پہلو 40 سال اس طرح رکھے تاکہ 40 سالوں کو بعد جدو یہ آخے میرے پاس اللہ کا پیغام آیا ہر عقل سلیم رکھن والا سر چھل ہوئے جی 40 سال پاک رہا تو اگے بھی پاک. توجہ ہے یہ عقیدے کا مسئلہ سمجھا دیتا ہے. ایویں نبی سے مت قرآن پاک دیا آیاتاں پڑھ کے جنہاں وچ گناہ دا آیا کھڑا ہوئے تے نسبت نبیاں والی ہو نبیاں ول ہوئے تے گمراہ ہویا بیٹھا ہوئے کدی او دے تے ایو نہ کری ظاہر تے اس واسطے کہ متاول ہے وہ ظاہر معنی نہیں ہے. اور یہ سانو صحابہ نے سمجھایا یہ سانو نبی پاک فرماندے نے مشکات شریف حدیث حضور فرماندے نے اے دل نو پھیرن والے ربا میرے دل نو دین تے قائم رکھے. حضور دے صحابہ نو کہندے یا رسول اللہ تانوں ساڈے دل دا خطرہ رہندا
حضور فرمایا اے دل نو پھیرن والے ربا میرے دل نو دین تے قائم رکھی. نبی اپنے دل کی گل کرو. صحابہ سمجھتے یا رسول اللہ تمہیں ساڈے دل کا خطرہ رہتا. معلوم ہوا صحابی کا عقیدہ یہ ہوئی ہے کہ اگر کوئی نبی دی شان کے خلاف گل ہوئے تے نبی اپنے وال نسبت کر رہا ہوئے تے سمجھ لو ظاہر کچھ ہو رہے بچوں کچھ ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نائب اعلی حضرت خواجہ محمد شفیع چشتی صاحب، شیخ الحدیث مفتی فضل احمد چشتی صاحب. اور سمجھ آ گیا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر، تاکہ اللہ بخش دے لے تواڈے اگلے پچھلے گناہ. نسبت نبی والے اگر بھڑے دین کا بیٹھا ہوئے گا وہ آکھے گا نبی دے گناہ نے، اگر صحابی بیٹھا ہوئے گا وہ آکھے گا نہیں ساڈے گناہ. تا کر کے امام شافعی، امام عطا بن ابی رباح جیسوں کو بھی کہنا پڑا کہ جی یہ اگلوں پچھلوں کے گناہ ہیں، حضور کے نہیں. توجہ نہیں فرمائی نے. اعلی حضرت کو کہنا پیا اگلے پچھلے یہ آخر. یہ لوگ ہیں غواص اس سمندر دے، صحابہ کی اتباع موتی لینا ہی دینا کو لیا اپنا بڑی ہلاک ہو جائے. سمجھ نہیں لگی تو حضور میں ہوں گناہ تو وہ ہو گیا ہر نبی معصوم سے پاک ہو گیا گناہ. حضرت آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ تک جل شان صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. ٹھیک ہے جب سارے نبی پاک ہو گئے، توجہ معصوم ہو گئے، محال تے ناممکن ہو گیا انہاں دا گناہ تے نسبت کمزور نہ ہوئی. نسبت ہو گئی پکی. جب پکی ہے نسبت تو ہوں اللہ کی توہین کرنے والا کافر اور رسول و نبیوں کی توہین کرنے والا بھی کافر. ہوں سمجھ لگی تو دوسرے آپ نبی ورگے کتنے ہو گئے. نہ صحابی کی توہین کفر و ارتداد، نہ ولی کی توہین کفر و ارتداد، صرف نبی رسول کی توہین کفر و ارتداد. کیوں؟ وجہ کی بڑی اور نسبت دی عصمت اور غیر عصمت. معلوم ہوا یہ بالکل حق ہے کہ نبیوں کی رسولوں کی توہین کرنے والا مرتد اور واجب قتل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے اگلے مسائل جانا میرا مقصود نہیں، میں صرف موضوع اتنا ایک رکھا سی وہ میرے خیال میں جناب نے سمجھ آیا کہ نہیں آیا. ہوں نبی دی بےزتی کرنے والے نے دوجے دی برابر تو نہ ہویا نا. آخر دعوایا الحمدللہ الحمدللہ. سونے رب پردہ